اصل میں صحافی یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے حق کے لیے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے چھیننا جا رہا ہے۔ ابھی پنجاب بھر کے کلبس کو 15 کروڑ روپے فنڈ دیے ہیں، ان کو فنڈز دیے ہیں، تو میڈیا ورکرز کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ جرنلسٹ کو کیوں دے رہے؟ جرنلسٹ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ تنقید سے بچا جائے۔ اگر ہم نہیں ہیں تو میڈیا ہاؤسز نہیں ہیں، اگر صحافی نہیں ہیں تو میڈیا ہاؤسز نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ میڈیا پروٹیکشن بل ہمارے دور میں بنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمیں تو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ انہوں نے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں جو میڈیا ورکرز کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں۔ میڈیا ورکر آرگنائزیشن کے جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں نصیب علی تبسم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ میڈیا ورکر آرگنائزیشن ہے کیا اور یہ کیا کیا کام کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آج کل خبروں میں کیوں اتنی جلدی وہ آ جاتے ہیں اور صحافی برادری بھی ان پہ کافی زیادہ غصہ ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو الیکشن میں کیا کرنے کا ارادہ ہے اور الیکشن کے بعد یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافی برادری کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، تو اس کے باوجود آپ اتنا اچھا سوچ رہے ہیں لیکن صحافی برادری آپ کے اوپر غصہ کرتے ہوئے کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں صحافی یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے حق کے لیے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے چھیننا جا رہا ہے، حالانکہ ہم اپنے لیے نکل رہے ہیں۔ اگر ہم پلاٹ کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھین رہے ہیں، ہم برات کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم سے چھین رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے الگ سے کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے، جس طرح پریس کلب اسی طرح ہمارا ایک میڈیا کلب ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے کلب پہ یہ قبضہ کرنے آ گئے ہیں۔ ابھی پھر ایک ہمارا وہ ریٹ ہے پچھلے دنوں کی تھی جس میں باقاعدہ انہوں نے جج صاحب نے آرڈر کیا کہ 4 ہفتے کے اندر اندر، کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ نے ابھی پنجاب بھر کے کلبس کو 15 کروڑ روپے فنڈ دیے ہیں، ان کو فنڈز دیے ہیں، تو میڈیا ورکرز کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ جرنلسٹ کو کیوں دے رہے؟ جرنلسٹ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ تنقید سے بچا جائے۔ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ تنقید سے بچنے کے لیے جرنلسٹ کو چیزیں دے رہے ہیں، میڈیا ورکرز کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو ہم نے اس حوالے سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارا، حالانکہ صحافی ہمارے بھائی ہیں، ہم صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایک کہتے ہیں نا، ایک جسم کیا، دو جسم ایک دو روح جسم والا، ایک جان، ہاں۔ اس طرح کا کام ہے۔ دیکھیں یہ اگر ہم جسم ہے تو وہ روح ہے، اگر ہم روح ہیں تو وہ جسم ہے، ایک ایسا نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے۔ میڈیا ہاؤسز بھی نامکمل ہے۔ اگر ہم نہیں ہیں تو میڈیا ہاؤسز نہیں ہیں، اگر صحافی نہیں ہیں تو میڈیا ہاؤسز نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم اپنے حصے کو کاٹ دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ دیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی دیا جائے، ہمارے ان ورکرز کو دیا جائے۔ یہ تو ڈبل پریشانی کا شکار ہے۔ ایک طرف ان کو ادارے کے جو سینئرز ہیں وہ زد و کوب کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کو گورنمنٹ کچھ نہیں دے رہی۔ ایک طرف ہمارے کچھ ایسے ساتھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو چھوٹا طبقہ ہے ان کو میڈیا ورکرز آرگنائزیشن سے نکال دو، ٹھیک ہے۔ تو اور سر یہ کیا وجہ ہے کہ چھوٹے طبقے کو کیوں نکالنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے؟ بس یہ ان لوگوں کا سٹیٹس کا معاملہ آ جاتا ہے جی۔ یہ اس میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہی ایک جو مخالف گروپ ہے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا جی، اس میں سے یہ جو سویپر یہ نہیں ہونے چاہیے، ہیلپر نہیں ہونے چاہیے، گارڈ نہیں ہونے چاہیے، ڈرائیور نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، آرگنائزیشن کا حصہ ہے، تو ہم اس کو آرگنائزیشن کا حصہ ہے کیسے اور ہر ادارے میں ان کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے۔ ان کے دیکھیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہمیں پانی یا چائے کی ضرورت ہے تو وہ آفس بوائے دے گا۔ ہم سارے کام چھوڑ کے تو باہر نہیں جائیں گے۔ 10 بندے بیٹھے ہیں تو ان کو آفس بوائے چائے پانی پلائے گا نا۔ ہر بندہ اٹھ کے اگر جائے گا تو کام میں حرج آئے گا۔ ہر بندے کی اہمیت اپنی سیٹ پر موجود ہے، اور وہ انشاءاللہ میرے لیے ایک آفس بوائے سے لے کے ایک جی ایم تک سب ایک برابر ہیں۔ وہی ایک آفس بوائے اور سویپر کی ووٹ کی اہمیت ہے جو ایک جی ایم کی ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے پہلے تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا جی آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو کیوں شامل کیا، یہ نیوز پیپر کے لوگ ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اعتراض ہے، یہ لوگ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہے
جو میڈیا پروفیشنل کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہر بندہ، چاہے آفس بوائے، سویپر ہے، اور یا چاہے جی ایم ڈائریکٹر ہے، سب کی ایک ہی اہمیت ہے اور ایک ہی پیج پر ہم ان کو لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ بہت بہت زبردست آپ کی سوچ ہے، اور اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو سر اس پورے ٹنیور میں آپ نے اب تک جتنی بھی اسٹرگل کی ہے، اور آپ نے جیسے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا کہ آپ نے بہت سارے لیپ ٹاپس اور ویل چیئر اور بہت سارے آپ نے ورکرس کو بہت زیادہ یہ چیزیں تقسیم کی اور سپورٹ کیا ہے، تو اس پورے ٹنیور میں اب تک جو ہے آپ کی جو سب سے اہم چیزیں پارٹ ہیں وہ کون سے ہیں جو آپ نے کیا ہے، جس پہ کام کیا ہے؟ سعدیہ، سب سے اہم تو یہ ہوا ہے کہ میڈیا پروٹیکشن بل ہمارے دور میں بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہمیں تو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اس بل میں باقاعدہ میں ممبر بھی رہا ہوں، میں اسلام آباد میری میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ بل یہ سابقہ حکومت کے دور میں تیار ہوا ہے۔ اس میں میڈیا ورکرز کو میڈیا پروفیشنل کہا گیا ہے، یعنی 3 کیٹیگری بنی ہے، ایک کیٹیگری جرنلسٹ کی، ایک میڈیا پروفیشنل کی، اور ایک نان جرنلسٹ کی۔ تو میں اپنے جتنے بھی کارکن ہیں اس کو سب کو میڈیا پروفیشنل میں لے کے آیا ہوں، کیونکہ کیمرہ مین بھی میڈیا پروفیشنل میں آتے ہیں اس آئین کے تحت، اور اسی آئین میں میرے میڈیا ورکرز بھی سارے آتے ہیں، ٹیکنیکل کے تمام لوگ اس میں آتے ہیں۔ دوسرا اہم یہ کام کیا کہ ہم نے اپنے ٹنور میں ہیلتھ انشورنس کروائی۔ یہ جو فیڈرل کی طرف سے ہم نے اس میں بڑی میٹنگز وغیرہ کر کے اس پہ ورک ہوا، اور اس پہ ہم نے عمل درآمد کرایا، اور اس میں تمام میڈیا ورکرز بلکہ تمام صحافی بھی اسی میں شامل ہے۔ کوئی بھی بندہ جس کے پاس جو امپلائی ادارے کا، وہ ہیلتھ انشورنس لے سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے دور میں ہی ہوا، اور سب سے اہم یہ کام تھا کہ جب ہم لوگ اس آئے ہیں، جب میں نے اقتدار سنبھالا ہے، تو تنظیم کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، یہ ختم ہو چکی تھی، اس میں کوئی کارکن نہیں تھا۔ ہم نے کارکنوں کو اکٹھا کیا، اور آج ہم لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہمارے ساتھ ممبر موجود ہیں، اور ہر الیکٹرانک میڈیا سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پہلے صرف نیوز پیپر کی نمائندگی ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہم نے اس میں الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے لیے پروگرام کیے گئے ہیں، بڑے بڑے چینلوں پہ پروگرام کیے گئے ہیں، ڈسکس کیا گیا میڈیا ورکرز کو۔ ہم نے جو بڑے شو کیے ہیں، پروٹیسٹ، بہت بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں۔ ہماری پنجاب گورنمنٹ نے کبھی وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں لیا، لیکن ہمارے پروٹیسٹ کے بعد ہماری گورنمنٹ سے میٹنگز ہوئیں، ہر لیول پر میٹنگز ہوئیں، ہم نے ریٹیں کی، اس کے بعد بھی پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں سنا، ہماری میٹنگز ہوئی۔ تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں پائپ لائن میں ہے نا، کچھ ہم نے کر لی ہیں، کچھ بہت ساری پائپ اور لائن میں ان پہ۔ یہ بہت اہم چیزیں تھی جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ضروری بھی تھی اور آرگنائزیشن کا حصہ بھی تھی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ یہ آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی ایپ یا کیا کوئی اپلیکیشن یا فیس بک پیج اس کے اوپر جہاں پہ آپ ممبرز جو ہیں وہ، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو، ہر جگہ ایکٹیو رہتا ہے، تو اس کا کوئی پیج وغیرہ بنا ہوا ہے؟ اگر کوئی اس کا پارٹ بننا چاہتا ہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے؟ ایم ڈبلیو کا ہم نے ایک پیج بنایا ہوا ہے، ایم ڈبلیو لاہور کے نام سے پیج ہے۔ اس میں ہزاروں ہمارے فالوور بھی ہیں، فرینڈز بھی ہیں، اور کافی وائرل پیج ہے۔ آپ سرچ ماریں گے نا ایم ڈبلیو لاہور، تو وہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ممبرشپ کا طریقہ کار تو وہی ہوتا ہے نا کہ جب ممبرشپ اوپن کی جاتی ہے پھر ہم کارکن کو لیتے ہیں۔ ابھی الیکشن کا دور ہے، الیکشن کے بعد ممبرشپ ہم اوپن کر دیتے ہیں، اس کے بعد تقریباً سارا سال ہی تقریباً ممبرشپ ہوتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی وہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے، اس کے بعد ابھی ہمارے پاس کوئی 500 سے 700 کے فارم جو ہیں لوگ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں شامل کریں، لیکن ہم الیکشن پروسیس میں ہیں، تو ابھی تو ان کو شامل نہیں کر سکتے۔ ہم نے 20 اکتوبر کے بعد ممبرشپ بند کر دی الیکشن تھی۔ کے بعد ہوگا۔ اب تو سر کیا آپ دیکھتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے کہ آفٹر 2 ایئر، جیسے اب آپ 3 سال سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں، آفٹر 2 ایئر یا 5 ایئر آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کہاں پہ ہوگی انشاءاللہ؟ ابھی تو ہم الحمدللہ، میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزوں کو لے کر
चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो अंडर प्रोसेस हैं, तो उन पे ज़ाहिर है टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट ईयर जो है बड़ा ही अहम है, और उसमें हम इंशाल्लाह बहुत सारी अचीवमेंट करेंगे और हो जाएंगी, क्योंकि हमारे साथ वादे किए गए हैं। हमारे साथ वादा किया गया है, इनको एक्रीडेशन कार्ड जो है, वादा किया गया कि जनवरी में हम जो कमेटी बनाने जा रहे हैं उसमें मीडिया वर्कर्स को शामिल करेंगे। इस हवाले से मेरी डीजीपीआर से भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनसे बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन से बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। और पिछले दिनों डीजीपीआर की है एक हेड किरण भट्ट साहिबा, उनसे भी मीटिंग हुई है, तो उसमें ये उन्होंने बोला है कि हम मीडिया वर्कर्स ज़ाहिर को भी ज़ाहिर सभी सहूलत जो है मिलनी चाहिए, तो जनवरी में हम जो कमेटी बनाने जा रहे हैं उसमें हम मीडिया वर्कर्स को नुमाइंदगी देंगे। और क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी, अगर किसी को सहूलत कहीं से भी चाहिए हो ना, तो उसमें पहले वो कमेटी बनती है, कमेटी में उस तंजीम को नुमाइंदगी दी जाती है। तो ये हमें जनवरी में एक्रीडेशन कार्ड के लिए टीजीपीआर कमेटी में नुमाइंदगी देने जा रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने हमसे मज़ीद भी वादे किए हुए हैं, उस पर भी वो इंशाल्लाह अमल दरामद इंशाल्लाह वो होगा। पूरे होंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। तो सर, सहाफ़ी बरादरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप पे बहुत ज़्यादा गुस्से होती है? क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे ताकि उनको समझ में आ जाए कि आपका राइट नहीं मारा जा रहा, आपके साथ हैं हम? सादिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि सहाफ़ी ये समझ जाए, तो मेरे अगर बोलने से वो समझ जाएँ तो मुझे तो खुशी होगी। मैंने पहले भी बताया कि ये सहाफ़ी देखिए, सहाफ़ी बहुत सारे हैं, ठीक है? एक टाइम में किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन जो लीड कर रहा है, वो अगर गलत फ़ैसला ले लेता है, तो उसका मलबा सब पर नहीं आता। अगर कोई उनकी मौजूदा क़यादत हरकत ऐसी कर रही है कि जिससे मीडिया वर्कर्स को दबाया जाए, तो उससे सारे सहाफ़ी उससे घेरे में नहीं आते। सहाफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, रोज़ाना इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, सारा सहाफ़ी तो ज़ाहिर नहीं है। आप अगर कोई 1-2 लीडरान उनके ख़ाइफ़ हैं, शायद क्यों ख़ाइफ़ हैं मुझे नहीं समझ आ रही, अगर वो ख़ाइफ़ हैं तो मैं उनका नहीं कह सकता, लेकिन सहाफ़ी हमारे साथ खड़े हैं। हमने सहाफ़ियों के लिए एहतजाज किए हैं। इन पे जब भी कोई मुश्किल वक़्त आया, इन पे हमले हुए, हम बाहर निकले हैं, हमने मज़म्मतें की हैं, इनके लिए एहतजाज किए हैं, रोड ब्लॉक किए हैं। कहीं भी इनके ऊपर अक्सर चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो सहाफ़ियों की वजह से ही आ रही होती हैं ना, रिपोर्टर्स पे अटैक हो रहा है या कैमरामैन पे अटैक हो रहा है, फ़ोटोग्राफ़र पे, तो हम इनके लिए निकलते हैं। जब मुश्किल वक़्त आता है तो हम इनके लिए निकलते हैं, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि सहाफ़ी अलग चीज़ है, सहाफ़ी हमारे भाई हैं, ठीक है? अगर 1-2 कोई लीडरों की वजह से अगर कोई मामलात हैं तो उसका हम नहीं कह वो तो सकते। चलता रहता है। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपने टाइम दिया, बात की, और बहुत ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपने बातें की, और जो फ्यूचर में आपके प्लान्स हो रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।